صغیر پاک و ہند میں یہ المیہ ہی ہے کہ یہاں دینی مدارس کے انتظام کا ایک بڑا ذریعہ مخیر افراد کے چندے، عطیات، زکوٰۃ، خیرات اور صدقات ہوتے ہیں، جبکہ بدقسمتی سے اسی خطے میں مذہبی شخصیت کا کاروبار کرنا بھی شاید معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ممتاز عالم دین اور مبلغ مولانا طارق جمیل نے ایک بڑی اچھی اور بڑی مثبت پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے ملبوسات کا MTJ برانڈ متعارف کرا کے دینی مدارس کی کفالت کے سلسلے کا ایک احسن اور قابل ستائش کوشش کا آغاز کیا ہے، جس سے دینی مدارس نامعلوم چندوں اور عطیات کے محتاج نہیں رہ سکتے، بلکہ اساتذہ کی تنخواہوں اور طلباء کے اخراجات میں خود کفیل بھی ہو سکتے ہیں، اور مدارس کی فنڈنگ پر سوال اٹھانے والوں کے منہ بھی بند ہو جائیں گے۔ مولانا طارق جمیل کی جانب سے اپنے نام سے کپڑوں کے برانڈ کی خبروں کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ طرح طرح کے سوالات کیے جانے لگے، جس کے بعد مولانا طارق جمیل کو بیان بھی جاری کرنا پڑا، اور ان کے برانڈ کا مقصد کسی قسم کا کاروباری مفاد حاصل کرنا نہیں، بلکہ اس کا یہ واحد مقصد اس کی آمدن سے فاؤنڈیشن کے زیر انتظام مدرسۃ الحسنین کی نام سے 10 مدارس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، تاکہ انہیں کسی کی مالی مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ مولانا طارق جمیل کے نام سے منسوب کمپنی MTJ کراچی میں رجسٹرڈ ہے۔ ابتدائی طور پہ کمپنی کے ذریعے شلوار قمیض اور کرتے فروخت کیے جائیں گے۔ کمپنی کے لنکڈ ان پروفائل کے مطابق یہ فیشن برانڈ کوالٹی اور دیانتداری سے چلایا جائے گا۔ یاد رہے 2004 میں موسیقی کی دنیا سے قرارہ کشی اختیار کرنے کے بعد مرحوم جنید جمشید نے ملبوسات کے کاروبار کا آغاز کیا تھا، جو آج پاکستان کے نمایاں ترین فیشن برانڈز میں سے ایک ہے۔ اب J.South کے سربراہ لال اکرم صاحب MTJ میں بھی ڈائریکٹر آپریشنز ہے۔ گویا کہ بہرحال ایک بہت ہی احسن، بہت ہی پازیٹیو، بہت ہی مثبت یہ پیش رفت ہے، اور اس کی مزید تفصیلات حاصل کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ عذراء کرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ یہ فرمائیے گا، یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ یہ بڑا ہی جو آپ کا مصروفیت ہے، جو آپ کا وقت سارے وقت گزرتا ہے، اس میں فیشن برانڈ وغیرہ کا کے لیے ٹائم نکالنا، اس کے بارے میں سوچنے کا امکان کم ہی تھا، لیکن بہرحال یہ بڑی ایک بہت ہی بولڈ آپ کی یہ انیشیٹو ہے، کوشش کی ہے آپ نے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام حاضرین، سامعین اور خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد سب سے پہلی وضاحت تو میں یہ کروں گا کہ یہ کامران خان بھائی، میرے پیارے بھائی نے خود یہ قدم اٹھایا ہے۔ مجھے تو شام کوئی 6:30 اطلاع ملی کہ وہ اس پر پروگرام کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بہن بھائی کے دل میں یہ نہ آئے کہ میں نے اپنے برانڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ہائی لائٹ کرنے کے لیے، پبلسٹی کے لیے میں نے کامران بھائی کی خدمات حاصل کی ہیں، یہ بھی گواہ ہیں، اور میں بھی اس پہ قسم اٹھا رہا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے۔ الحمدللہ۔ آپ کامران بھائی اس کی گواہی دیتے ہیں نا؟ الحمدللہ۔ اچھا، ضرورت اس کی وہی ہے جو آپ نے بیان فرمائی۔ بر صغیر میں مدارس کا سلسلہ بہت ہی منفرد ہے اور بہت وسیع و عریض ہے، اور اس کی ابتدا پورے ایک ادارے کے 1764 میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد کئی مدارس بنے۔ میں جب کالج لائف سے اچانک تبلیغ کی طرف آیا، اللہ نے علم پڑھنے کی توفیق دی، پھر سن 2000 میں مدرسہ بنانے کی توفیق دی، تو اس میں بھی میرا تھوڑا سا اجتہاد تھا کہ ہمارے مدارس اردو میڈیم ہے، اس میں عربی بھی اردو میں پڑھائی جاتی ہے، تو میں نے یہ شروع کیا کہ عربی میں پڑھانا شروع کیا، عربی میڈیم۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میرا ایک زمیندار گھرانے سے تعلق ہے، اور گاؤں سے ہیں ہم، لوکل لوگ ہیں، مائیگریٹڈ نہیں ہیں، تو ہمیں یہ سوال کرنا کہ بیچارے مسجد میں جاتا تھا اور علماء آ رہے ہیں اور چندہ مانگ رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ اللہ اس پر بھی ان کو اجر دے گا،
لیکن میرے جی میں آتا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسا نظام بنا دے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں مدارس اور بچے خود خرچ کریں. ہم کالج میں پڑھتے تھے تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک جملہ، اب مجھے یاد نہیں میری کیا فیسیں تھیں، بے شمار بہت خرچہ تھا میرا ذاتی بھی، تو کہتے تھے اسی تیرے اتنے چھج پیسے دا، تیرے اتنے اسی ویٹیا تے تو مولوی بنے نکل گیا ہوں، ڈاکٹری چھاڑ کے مولوی بنے نکل گیا ہوں. یہ جملہ وہ اکثر کہتے تھے، تیرے اتنے چھج پیسے دا، تیرے اتنے اسی ویٹیا تو ڈاکٹری چھاڑ کے مولوی بن گیا. تو مجھے نا کامران بھائی یہ خیال آتا تھا کہ کوئی ایسا یا اللہ مجھے سجھا دے. ماشاءاللہ. یہ سوچ میری چلتی رہی. تو جب یہ 2019 میں کووڈ-19 آیا تو جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے. تو میری جرأت ہی نہ ہوئی کہ میں کسی سے کہوں کہ بھائی ہمارے مدرسے کے لیے زکوٰۃ دو. خیال اس سے پہلے آتا تھا یا اللہ کوئی راستہ بتا دے کہ ہمیں مانگنا نہ پڑے، اگرچہ ہم اپنے لیے نہیں مانگتے لیکن پھر بھی ہم اصحاب صفہ کی پہلا مدرسہ تھا جہاں وہ بھوکے پڑے رہتے تھے لیکن کوئی ان کے لیے کسی قسم کا پراپر انتظام نہیں تھا. تو پھر 2019 میں نے کہہ دیا کہ دیکھو بچوں، میں اپنے استادوں سے میں اب چندہ نہیں مانگوں گا، جتنا آئے گا ہم اتنے پہ کریں گے، باقی بند کر دیں گے. اور مدارس تو ایسے بند ہو گئے تھے، آن لائن کر دیا. یہ بنیاد بنی کہ کچھ اپنے سورسز ہونے چاہیے. تو اس کو اللہ پاک نے شکل دی. کراچی کی پارٹی تھے ٹرینرز، اللہ نے ان کو دل میں ڈالا کہ جی ہم آپ کے نام کا ایک برانڈ بنانا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں، میں تو کب سے مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے حضرت اتنا یہ دے جو کہ کاروبار ہوگا آئی ایم شیور کہ جو یہ بنیادی سرمایہ کاری کی ہے یہ کراچی میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، ان کو ان کے اس عمل کو قبول فرمائے. لیکن اس برانڈ کے ذریعے جتنا کاروبار ہوگا اور جتنی اس کی معاملات ہوں گے وہ خالصتاً جو ہوں گے وہ صرف اور صرف مدارس کے حوالے سے استعمال ہوں گے، اور اس کا پھر اور کوئی منافع بخش اس کا منافع جو ہے اور کہیں تقسیم نہیں ہوں گے. اس میں ایک تو ہم چند دوستوں نے مل کر اس میں پارٹیسپیٹ کیا. ہماری تو نیت یہی ہے کہ اس میں سے جو بھی اللہ دے گا وہ ادھر ہی جائے گا. باقی وہ ان کی بہت بڑی فائنانسنگ ہے، انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا ہے، تو اپنی محنت اس میں سے ضرور وصول کریں گے چونکہ وہ ان کا شرعی حق ہے. باقی ان کی بھی نیت ہی ہے، ان کا اپنا جو الگ کاروبار ہے وہ الگ رہے گا. اور اس سے ہم میکسیمم کوشش ہوگی کہ اہل خیر علماء کی خدمت کریں، مدارس کی خدمت کریں، مدارس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. حضرت یہ فرمائیے گا کہ اس میں آپ کا کردار جو ہے وہ آپ کا صرف الحمدللہ بہت ہی بڑا قابل قدر آپ کا نام ضرور ہے، لیکن آپ کا اور کیا کردار ہوگا؟ اس میں بڑی ڈیزائننگ وغیرہ ہوتی ہے، ماشاءاللہ آپ کا بھی ایک مخصوص جامع ہے، آپ کا اپنا ایک وہ ہے، تو وہ سب اس کی جھلک نظر آئے گی، یا آپ بھی اس میں کہیں شریک ہوں گے جب یہ لباس کی تراش خراش وغیرہ ہوگی اس عمل میں کہیں آپ کا بھی حصہ ہوگا؟ جی میں عملی طور پر تو نہیں، میرا بیٹا اس میں ہے اور ساری ایک پوری ٹیم ہے. ہر چیز کے لیے ماہر کو ہائر کیا گیا ہے. کوشش کی گئی ہے کہ ہم اسلامی ثقافت کو مردوں میں، عورتوں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں زندہ کر سکیں. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری کوئی مقصد نہیں کہ اس عمر میں مال بنانے بیٹھ جاؤں یا میں کسی کے مقابلے میں ہوتا ہے نا کمپٹیشن ہوتا ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ہے. صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک ایسا خوبصورت سسٹم بن جائے کہ یہ کہا جائے کہ ہاں مدرسے زکوٰۃ کے بغیر بھی چل سکتے ہیں. اور اب اس میں آپ نے جیسے یہ فرمایا کہ یہ تو ملبوسات کا ایک سیکٹر ہے جس کا کہ انتخاب کیا گیا ہے، مگر درجنوں دوسرے سیکٹر ہیں جس میں مدارس اپنے بچوں کو اور اپنی مہارت کو اور اپنے اس نظام کو ڈال سکتے ہیں. اور صرف یہ کہ یہ تو آپ کا نام ہے جس کو کہ یہ اس میں زیادہ اہمیت حاصل ہے، لیکن یہ ایک نظام بھی تو ترتیب دیا جا سکتا ہے جہاں پر کہ
مدارس میں جو بچے ہیں یا جو وہاں کا ریسورسز ہیں ان کو پروڈکٹیو بنایا جا سکے اور ان کو کسی حوالے سے اس کام میں استعمال کیا جا سکے کہ ان کی آمدن سے مدارس کا کچھ نظام چل سکے؟ ہمارے بر صغیر میں نا ایک وہ ہو گئی ہے، پارٹیشن ہو گئی ہے اور کلاسیفیکیشن ہو گئی ہے کہ دنیا دار دیندار، یہ دو ٹرمز بن گئی ہیں، دنیا دار لوگ دیندار لوگ۔ اس کے کئی نقصان ہیں لیکن میں ایک دو بتاتا ہوں۔ جو آدمی کہتا ہے جی ہم دنیا دار ہیں، پھر وہ سچ بولیں، جھوٹ بولیں، شربت پئیں، شراب پئیں، نکاح کریں، زنا کریں، سود کھائیں، رشوت کھائیں، وہ کہتا ہے جی ہم تو دنیا دار لوگ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ یہ لفظ کہہ کر ہر حرام کو حلال کر چکے ہیں۔ جو دیندار طبقہ ہے وہ کہتا ہم تو دین والے ہیں، ان کے دل میں ان کی حقارت آ چکی ہے، وہ ان سے مصافحہ کر کے بھی راضی نہیں، ان کو سلام کر کے راضی نہیں۔ 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا تو اس نے بازار حسن 3 جگہ بنائے تھے، ایک کیروڑ پکا، ایک ملتان، ایک میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا ضلع خانوال میں وہاں۔ اس کو اب 200 اور 2 سال ہو چکے ہیں۔ میں کوئی تقریباً 1.5 سال تک وہاں کوئی 250 بچیاں تھیں، ان کو میں ماہانہ وظیفہ ساتھیوں سے اکٹھا کر کے کوئی 40 لاکھ کے قریب بنتا تھا، اور پھر ان میں باقاعدہ تقسیم کرتا۔ بہت سی بچیوں کی شادیاں ہو گئیں، بہت سو نے توبہ کر لی، کچھ اپنے کام پہ بھی باقی رہیں، لیکن میں نے کہا دیکھو بچیوں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح بھی رزق حلال بھی مل سکتا ہے اگر تم یہ غلط راستہ چھوڑ دو۔ اور میں ان کے گھروں میں جاتا، ان کے پاس بیٹھتا، ان سے باتیں کرتا، انہیں بیٹی کہتا وہ رونے لگ جاتی کہ میاں صاحب، ہمارا ٹائٹل ہے وہاں میاں صاحب ہے، کہ میاں صاحب سانتا کدی کسے نہیں آکھیا دھی بیٹی ہے، تو سب پہلے بندے ہو جوڑے سانو دھی آکھ رہے ہو، بیٹی آکھ رہے ہو۔ ساتھ وہ روتی تھیں، ساتھ وہ یہ کہتی تھیں۔ تو یہ 2 کلاسیفیکیشن ہو گئیں۔ اب دیندار طبقہ اور خاص طور پر علماء، وہ کہتا ہے ہماری شان کے خلاف ہے ہم کوئی تجارت کریں یا ہم کوئی زراعت کریں، بلکہ وہ کوئی اگر بچہ اپنے مالی حالات کی وجہ سے مدرسے سے فارغ ہو کر کسی چھوٹے موٹے کام میں لگتا ہے تو اس کے ساتھی کہتے ہیں یہ مردود ہو گیا، اس کا علم قبول ہی نہیں ہوا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا تاجر کون ہوگا؟ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استبل میں 100 گھوڑے تھے۔ امام لیث بن سعد کا بحری بیڑا 3 بڑے بڑے بیڑوں پر مشتمل تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 17 سال چیف جسٹس آف عباسی سلطنت رہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ ایران کے چیف جسٹس رہے۔ بر صغیر میں یہ اصطلاح بن گئی کہ جو اہل علم اگر کوئی، اچھا مجھے تو وراثت میں اللہ کی طرف سے جائیداد ملی، وہ بھی اب چھوڑ دوں جو کہ میں عالم بن گیا ہوں اور میں اب صرف مصلی پہ بیٹھوں گا، یہ ایک غلط تصویر اسلام کی پیش کی گئی ہے۔ سب سے بڑے ہمارے نبی ہیں جنہوں نے تجارت کی اور کر کے دکھائی، اور صدیق اکبر تاجر، عمر تاجر، عثمان تاجر، علی تاجر، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح، یہ ٹاپ 10 صحابہ کہلاتے ہیں۔ یہ سب بڑے لوگ تھے، کوئی علاقوں کے گورنر تھے، کوئی بڑے بڑے تاجر تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ترکہ جب تقسیم کیا گیا تو ان کی 4 بیویاں تھیں، ان کو 48,000 دینار 1/8 ملا، 1/8 48,000 دینار۔ پھر وہ 4 حصوں میں تقسیم ہونا تھا، تو 48,000 دینار کی آج کی قیمت میں نے لگوائی تو وہ 16 ارب روپیہ بنتا ہے۔ 4 ارب روپیہ ایک بیوی کے حصے میں آ رہا ہے۔ وہ ہیں 10 مبشرہ، اور ہم کوئی تھوڑی سی دنیا کی بات بھی کر دیں، لوگوں نے تو اپنا دین ہی بیچ دیا ہے، ان کا تو دین ہی قبول نہیں ہوا۔ تو اس کی اصل وجہ وہ غلط ذہنیت ہے۔ ایک تو میں اس کو اللہ کے فضل سے بدلنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندوں نے تجارت کی، اب بڑے بڑے اولیاء صوفیاء نے تجارت کی۔ ہمارے ملتان کے بہت دن زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے کروڑوں پتی ہستی تھے۔ تو اس اللہ کرے کہ میری یہ نیت صحیح رہے، میں اپنی ذات تک تو ذمہ دار ہوں، میرے جانے کے بعد کیا ہوگا، چونکہ میں نے صحیح نیت سے شروع کیا ہے،
تو اللہ کی ذات سے امید ہے مدارس کو میں پیغام دوں گا کہ ایسے ہاتھ جوڑ کے کہ زکوٰۃ مانگنا چھوڑ دیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے میں وہ ایم پی اے کی سیٹ پر تھے جمعیت العلماء کی طرف سے، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، اور اوپر ایم این اے کی سیٹ پر جنرل سیکرٹری تھے جمعیت العلماء کے حضرت پیر نیاز احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں کالج پڑھتا تھا تو شاہ صاحب ہمارے ڈیرے میں بیٹھے تھے، تو شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب، میرے والد کا نام میاں علا بخش تھا، میاں صاحب بابا جی ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت رائے پوری کے بڑے خلفاء میں سے تھے، مجھے بابا جی ابراہیم نے کہا نیاز شاہ چندہ نہ مانگیا کر، جے تیرے کول ایک بچے دا خرچہ ہے انہوں باہ انہوں پڑھا، جے تیرے کول ایک دا خرچہ بھی کوئی نہیں تو بوئے بند کر دے، تو 5 وقت نماز پڑھا، جمعہ پڑھا، تو اللہ اللہ کر۔ کہ آج کل دینے والے ہمیں گھٹیا نظروں سے دیکھتے ہیں، اور جب کوئی گھٹیا نظر سے دیتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس بیچارے کا دینا بھی ایسے چلا جاتا ہے اور لینے والا بھی اپنے طرف سے زمین میں گڑ جاتا ہے۔ تو میں علماء سے کہتا ہوں 3000 بچے داخل نہ کرو، 300 داخل کر لو، لیکن زکوٰۃ سے نکلنے کی کوشش تو کرو۔ ہم نے تو بالکل ہمت ہی ہار دی نہ کہ نہیں بس زکوٰۃ سے ہی چلانا ہے، تو میں نے اس سے ٹکر لی ہے، اگر میرے اللہ کو منظور ہے تو مجھے کامیاب کر دے گا، نہیں تو مجھے میری نیت کا اجر تو ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔